اور آئیے آج آپ کی حاضری کراتے ہیں نقشبندیوں کے امام حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر۔ آپ کا آستانہ دلی میں ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کے آستانے کے یہ عیدگاہ روڈ ہے، اور ادھر آپ اگر دیکھیں گے تو یہ قطب روڈ ہے، اور نبی کریم کے قطب روڈ اور عیدگاہ روڈ پر ہی حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ بر صغیر میں نقشبندی فیضان لٹانے والے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بر صغیر میں نقشبندیوں کے امام حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس قبرستان میں اور بھی بہت ساری مقدس ہستیاں آرام فرما رہی ہیں۔ تمام ہستیوں کے مزارات کی آپ کو زیارت بھی کرائیں گے، اور حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے آپ کو متعارف بھی کرائیں گے۔ بہت عظیم شخصیت حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ کے آستانے کے ارد گرد بہت ساری اور بھی قبریں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ 15ویں صدی عیسوی کے بہت عظیم بزرگ ہیں۔ تب سے لے کر آج تک بندگان خدا کی خواہش رہی کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب جو یہ بڑا سا قبرستان ہے، اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے جگہ مل جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم دعا مانگا کرو مجھ سے کہ الحقنی بالصالحین، کہ اللہ رب العزت تمہارا جو ملاپ ہے وہ صالحین کے ساتھ میں کر دے۔ تو اللہ رب العزت کے عین حکم کے مطابق بندگان خدا ہمیشہ سے یہ خواہشیں کرتے رہے ہیں کہ ان کو اولیاء اللہ کی مزارات کے سائے میں، ان کے مزارات کے قریب میں ہی ان کو دفن کیا جائے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب میں بھی بہت سارے لوگ ہمیشہ سے خواہشات کرتے رہے، اور اسی وجہ سے آپ کو بڑی تعداد میں یہاں پر قبریں دکھائی دیں گی۔ تو آپ کی زیارت ہم آپ کو حاضری کرواتے ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر۔ بڑے با کمال صوفی، بہت با کمال بزرگ، اپنے زمانے کے ایسے بزرگ جو جس نے تیار کیا حضرت خواجہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو، نقشبندیوں کے امام ہے حضرت خواجہ باقی باللہ۔ آپ کو حضرت کے آستانے کی زیارت بھی کراتے ہیں۔ نبی کریم کے علاقے میں آپ کبھی بھی آئیں تو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دیں۔ یہ آستانہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا ہے، ابھی اندر بھی آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے آستانے کے قریب ہی یہ حضرت کے صاحبزادے کا مزار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبداللہ صاحبزادے خود حضرت سیدنا رضی الدین احمد الملقب بھی حضرت خواجہ باقی باللہ، یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ کے نام سے مشہور ہیں، لیکن حضرت کا جو نام ہے وہ رضی الدین احمد ہے، اور بلخ سے، سمرقند سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت قاضی عبدالسلام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت با کمال صوفی، اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ رہے۔ تو اسی خانوادے میں حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جنم لیا، جو اپنے زمانے کا یکتائے روزگار خانوادہ تھا، اور جس خانوادے میں اپنے زمانے کے بہت بڑے علماء اور صوفیہ، مجتہدین اور فقہا پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی خانوادے میں جنم لیا جو اپنے زمانے کا یکتائے روزگار خانوادہ تھا۔ پڑھے لکھے گھرانے میں حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت قاضی عبدالسلام یعنی آپ کے والد کا جو شجرہ ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کو سید بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فاروقی نسل ہیں۔ اور ایک اور اہم خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہی تاریخ پیدائش حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یعنی یہ بھی ایک روحانی اتصال ہے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جب اس ہندوستان میں تشریف لائے ہیں تو وہ زمانہ اکبر کا زمانہ تھا، اور اس اکبر کے زمانے میں کون سا فتنہ یہاں پر تھا آپ جانتے ہیں، دین اکبری کے نام سے ایک فتنے کو جنم دیا تھا اکبر نے۔ آس پاس کے مولویوں کے بھٹکانے پر اکبر نے ایک ایسے دین کو جنم دیا تھا جو رسول اللہ کے دین کے خلاف تھا، جو نظام الہی کے خلاف تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی شخصیت کو تیار کیا کہ جس شخصیت نے اکبر کے گلیارے میں گھس کر کے، یعنی ستہ کے گلیارے میں گھس کر کے جھوٹ کو جھوٹ کہا اور سچ کو سچ کہا، اور اللہ کے نام کا نعرہ بلند کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس زمانے میں اکبر نے پورے کلمے کو بدل دیا تھا، جس زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو تبدیل کرنے کی ساری کوششیں ہو رہی تھیں، اس زمانے میں حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی شخصیت کو تیار کیا کہ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے گلیاروں میں گھس کر کے اور اکبر کی اس ستہ کی طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس ظالم کو سرنگوں کیا، اور پھر اس نے ڈر کر کے امام ربانی مجدد الفسانی کو جیل میں ڈالا۔ تو اگر اس زمانے میں دین اکبری اور اکبر کے اس فتنے کو کچلنے میں
जो सबसे अहम भूमिका निभाई है वो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रज़ीउद्दीन अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने निभाई है। और इस सिलसिले की बड़ी ख़ास बात यह है कि नक्शबंदियों के यहाँ आपको मिलेगा कि यहाँ मराक़िबे बहुत होते हैं। इस सिलसिले की बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ कश्फ बहुत ज़्यादा होता है नक्शबंदियों के यहाँ। आप ख़ास तौर से ये देखेंगे कि यहाँ आपको बातें कम करने वाले मिलेंगे, खाने वाले कम मिलेंगे, और जो है लोगों के साथ में गुफ्तगू करने वाले कम मिलेंगे। यहाँ खामोशी से अपना काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो नक्शबंदी सिलसिले की ये भी बड़ी अहम खुसूसियत है। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी जो शान है वो ये है कि कम खाया करते थे, कम बोला करते थे और कम सोया करते थे। तो तमाम सिलसिले के सूफिया की अपनी अपनी खुसूसियात हैं, लेकिन नक्शबंदी सिलसिले में जो हमें मराक़िबे मिलते हैं, नक्शबंदी सिलसिले में जो हमें मकाशिफात मिलते हैं, नक्शबंदी सिलसिले में जो हमें कश्फ की ताकत मिलती है, वो दूसरे सिलसिलों में इसका असर हमें कम दिखाई देता है। हालांकि हर सिलसिले की अपनी खुसूसियात हैं। और जब हम ये बात कहते हैं तो सूफिया के यहाँ तो छोटे बड़े का, ज़्यादा और कम का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस तरह की बातें सूफिया के यहाँ नहीं होती, तसव्वुफ़ में नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अंबिया को उन ज़मीनों पे भेजा कि जिस ज़मीनों में जिसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, और जो नबी जिस मेंटालिटी के थे उनको उसी ज़मीन पर भेजा जिस मेंटालिटी और जिस नफ्सियात के लोग उस ज़मीन में रहा करते थे। तो अल्लाह ने अपने औलिया को भी जो ज़िम्मेदारी मुल्कों की अता फ़रमाई और अलग अलग ज़मीनों की अता फ़रमाई, वो उसी एतबार से अता फ़रमाई जिस ज़मीन में जिस तरह के लोग रहा करते थे उसी तरह के लोगों ने उन मुल्कों का सफ़र किया। तो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह को इस मुल्क के लोगों की रहनुमाई के लिए चुना, और ख़ास तौर से उस वक्त चुना कि जब एक मुस्लिम हुक्मरान गुमराह हो गया था और उसने निज़ाम इलाही को चैलेंज किया था और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में तब्दीली की नाकाम कोशिशें की थी, और फिर उस कोशिश को कुचल दिया गया हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी के ज़रिए। और मुजद्दिद अल्फ़सानी को हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने इस तरह से तरबियत किया कि वो निडर तो थे ही, बहादुर तो थे ही, क्योंकि फ़ारूक़ी खून था उनके अंदर भी और वो भी फ़ारूक़ी नस्ल थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कमाल अता किया हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उनको कि फिर वो मुरीद से मुराद बन गए और हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला उन पर फ़ख्र फरमाया करते थे। तो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के आस्थाने के करीब में ही ये आस्थाना जो आप देख रहे हैं अपनी कब्र, ये अपनी स्क्रीन पर, ये हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के नानबाई की कब्र है। और नानबाई के वाक़े की अगर आपको ख़बर हो तो वो ये है कि हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में हमेशा बंदगाने खुदा आते थे, हमेशा मेहमान आते रहते थे और उनको खिलाने पिलाने का बड़ा मजबूत इंतज़ाम हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के यहाँ हुआ करता था, क्योंकि दिल्ली मरकज़ था उस वक्त भी। तो मेहमान आते थे, तो रात के वक्त किसी वक्त मेहमान आए तो यहाँ खाने के लिए सामान तो मौजूद था, लेकिन जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी। मेहमान थे हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के, और हज़रत ने हुक्म दे दिया था कि खाना बना करके लाओ। तो यही वो नानबाई हैं जिनसे ये वाक़या मंसूब है कि इन्होंने लकड़ी ना होने की सूरत में अपनी टांग आग में डाल दी और अपनी टांग को जला दिया और खाना तैयार किया। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह तक जब ये ख़बर पहुँची तो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया नानबाई से कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला वादा फरमा चुके थे, इसलिए नानबाई ने अर्ज़ किया कि हुजूर मुझे अपने जैसा बना दें। इसलिए जब हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने अपने सीने से लगाया तो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला की शक्ल तो हो गई और पूरा हुलिया हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला की तरह हो गया, लेकिन चंद दिन बेहोश रहने के बाद में हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के नानबाई का जो है वो विसाल हो गया। तो वो कब्र भी आपने देख ली। अब हम आपको हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के उस खलीफा की ज़ियारत करवाते हैं कि जिन्होंने हज़रत के मज़ार की तामीर हज़रत की वसीयत के मुताबिक की थी। तो ये हज़रत हुसामुद्दीन अहमद सरकार रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला के खलीफा हैं। तो ये भी बड़ी अहम तारीख़ है कि हज़रत के नानी, हज़रत के जो बेटे हैं और हज़रत के जो खलीफा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक और बेटे की कब्र की हम आपको ज़ियारत करवाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं और बड़ी नामवर हस्तियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। ये हमदर्द के जो बानी यानी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसी के जो बानी है ये उनकी कब्र है, हकीम अब्दुल मजीद, ये उनकी कब्र यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपको हज़रत के जो बेटे हैं उनके कब्र की ज़ियारत करवाते हैं। ये बड़े बेटे हैं हज़रत के, उनके आस्थाने की हम आपको ज़ियारत करवाते हैं। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी पूरे ख़ानदान समेत हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और हिंदुस्तान में नक्शबंदी सिलसिले का जो फैज़ हज़रत ने लुटाया, फिर वो ऐसा जारी हुआ कि चैलेंजेस का वो दौर था कि जिस दौर में इस्लाम के चिराग को बुझाने की कोशिशें हो रही थी, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने कुर्बानियों के ज़रिए उस चिराग को
پھر سے روشن کیا اور ایسا سلسلہ یہاں پر جاری فرمایا۔ یا آپ دیکھیں حضرت خواجہ عبید اللہ صاحب زادے ہیں حضرت سیدنا رضی الدین احمد حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں ایسا فیضان کا دریا یہاں پر بہایا کہ جس دور میں اسلام کا چراغ جو ہے بجھانے کی کوشش تھی اور اسلام کے چراغ کی روشنی ٹمٹما رہی تھی، تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے مجدد الفسانی اپنے ان شہزادوں اور اپنے خلفاء کے ذریعے اس روشنی میں ایسی جان پیدا کی، اللہ رب العزت نے ان سے ایسا کام لیا کہ حضرت مجدد الفسانی کے ذریعے پھر زندگی دین کو ایک جلا ملی اور پھر دین آگے کی طرف بڑھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام حضور کی شریعت جو ہے پوری دنیا میں پھیلی۔ جب اکبر کے بعد میں جہانگیر کا دور شروع ہوا تھا تو جہانگیر نے حضرت مجدد الفسانی سے بھی معافی مانگی تھی، اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جہانگیر کے جو اکثر امراء تھے، جو اکثر وزراء تھے، وہ حضرت امام ربانی کے بھی مرید تھے اور حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مرید تھے، یعنی حضرت نے اس کو معاف کیا، توبہ کرائی۔ تو ہمارے جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ بادشاہوں سے نہیں ڈرتے، ہمارے جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ طاقتوں کے سامنے نہیں جھکتے، ہمارے صوفیہ خدا کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کا غم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک شخصیت کو تیار کیا، اور پھر اس شخصیت نے اس فتنے کو ختم کیا اور پھر دین محمدی کا پیغام آگے پہنچا۔ جہانگیر نے بھی توبہ کی، اور پھر جہانگیر کے دربار میں بہت سارے حضرت باقی باللہ کے خلفاء تھے، بہت سارے مریدین حضرت کے تھے، کہ جس کی وجہ سے وہ نظام دوبارہ صحیح ہوا جو ہمارے صوفیہ نے نظام رکھا تھا۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، سینٹرل ایشیا کے علاقوں میں سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا جو فیض پہنچا ہے وہ پھر حضرت خواجہ باقی باللہ کے ذریعے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، اور پھر اس کے بعد میں ان کی اولادیں ہمیں ملتی ہیں، حضرت مجدد الفسانی کی اولادیں ہیں، پھر اس کے علاوہ ان کے مریدین و خلفاء بھی پوری دنیا میں پھیلے۔ اسی وجہ سے آپ کو ملے گا کہ جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا بہت بڑا ماننے والا ہے اسی وجہ سے، لیکن آپ کو جو فاؤنڈیشن یہاں پر ملے گی بر صغیر میں وہ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں ملے گی۔ تو دلی والوں کے لیے تو بہت اہم شخصیت ہے حضرت خواجہ باقی باللہ، خصوصی طور سے اور عمومی طور سے پورے بر صغیر کے لیے خواجہ باقی باللہ کی شخصیت وہ ہے کہ نقشبندی فیضان کا دروازہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے ذریعے ہندوستان میں کھلا ہے۔ تو یہ بڑی اہم شخصیت ہے اس حوالے سے، اور حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے اس کو ہمیں جاننا بھی چاہیے اور اس کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا مزار یہ ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اپنی ماں کے قدموں کو نہ چوم لے اور اس کی ماں اس سے خوش نہ ہو۔ ہمارے اولیاء یہی تو فلسفہ سکھاتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ سے جدا ہو گیا ہے یا اگر ماں باپ اپنے بیٹوں سے اپنے بچوں سے ناراض ہو گئے ہیں تو یہ صوفیہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ماں باپ کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے بیوی بچوں کے ساتھ میں رہنا ہے، کس طرح سے بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، کس طرح سے والدین کا ادب، والدین کی تعظیم اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اسی وجہ سے صوفیہ کرام کے یہاں وہ تمام لوگ آتے ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں، جو اپنی زندگیوں سے پریشان ہوتے ہیں، جو اپنی زندگیوں میں الجھنوں کو جھیل رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بندگان خدا کے دل صوفیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ صوفیہ براہ راست جو سماج کے تانے بانے ہیں، جو سماجی مسائل ہیں ان میں دلچسپی لیتے ہیں اور جو مسائل ہیں، جو سمسیائیں ہیں ان کا سمادھان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے صوفیہ کی خانقاہوں میں سارے کے سارے لوگ آتے ہیں، کیونکہ صوفیہ سب کی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے مطلب رکھتے ہیں، ان پریشانیوں کو حل کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں، ان پریشانیوں کا خاتمہ کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے بندگان خدا کے دل ان کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آپ کی حاضری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قبریں یہاں پر بنی ہوئی ہیں، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت کے زمانے کے بھی لوگ ہیں، حضرت کے بعد کے بھی لوگ ہیں، حضرت کے ساتھ آئے ہوئے لوگ بھی یہاں پر آرام کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں یہاں پر پیڑ بھی موجود ہیں۔ بہت پرانا قبرستان ہے دلی کا، تو نبی کریم میں حضرت خواجہ باقی باللہ کی درگاہ بہت مشہور ہے، اور آپ جب یہاں پر آئیں گے تو نئی دلی ریلوے اسٹیشن کے قریب بھی ہے، اور ساتھ ہی حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ ہے وہ پورے نبی کریم کے علاقے میں مشہور ہے۔ آپ یہاں آ کر کے اگر حضرت کی درگاہ پہ حاضری دینا چاہیں تو کسی بھی رکشے والے سے بول سکتے ہیں، وہ رکشے والا آپ کو حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر جو عیدگاہ روڈ ہے یا جو قطب روڈ ہے اس روڈ پر پہنچا دے گا، تو آپ کو درگاہ باہر سے ہی نظر آ جائے گی۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے۔ اگر حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی واقعہ، کوئی بات یا کوئی تاریخ آپ کو یاد ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں ساجھا کریے گا، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم۔